بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بات کریں گے ایٹمی عادات یا اٹامک ہیبٹس، جو ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے ایک باب کے اوپر، ایک چیپٹر کے اوپر، اور اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے ایٹمی عادات کی حیران کن قوت۔ ایٹمی عادات سے مراد ہے بالکل چھوٹی چھوٹی عادات۔ تو اس باب کے اندر جو مصنف ہیں جیمز کلیئر، انہوں نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے چیپٹر کے آغاز میں ہی۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 2003 میں برٹش سائیکلنگ جو ہے اس کی ان کے پرفارمنس ڈائریکٹر کے طور پر ایک شخص کو بھرتی کیا گیا جن کا نام تھا بریلز فورڈ، اور ان کی اس تقرری سے پہلے کا جو تقریباً 100 سال تھا برٹش سائیکلنگ کا، یعنی 1908 سے لے کر 2003 تک، یہ تقریباً 95 سال، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تک کی جو پرفارمنس تھی برٹش سائیکلنگ کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اولمپکس میں صرف ایک طلائی تمغہ جیتا تھا، یعنی تقریباً 100 سال میں، یعنی اتنی بری پرفارمنس تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اتنی بری تھی کہ سائیکل بنانے والی ایک کمپنی جو ہے اس نے اپنے سائیکل ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ کہیں ان کے سائیکلوں کی ریپیوٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ یعنی یہ عالم تھا برٹش سائیکلنگ کا 2003 تک۔ تو جب 2003 میں بریلز فورڈ نے اس کا انتظام سنبھالا تو انہوں نے ایک اصول بنایا۔ اس میں وہ مصنف لکھتے ہیں کہ سارے اصول کا جنم اس خیال سے ہوا کہ اگر آپ سائیکل سواری میں لگنے والی ہر چیز کو الگ الگ کر کے دیکھیں اور پھر اس میں 1% بہتری لے آئیں تو پھر ان سب کو یکجا کرنے کے بعد آپ کو بہتری کی خاصی بڑی مقدار حاصل ہو جائے گی۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلز فورڈ جو ہیں انہوں نے بالکل چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں وہ کیں، یعنی ایسی تبدیلیاں کہ جن کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب ہم ان پوری لسٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک چیز کے اندر بالکل چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے، جب وہ پوری لسٹ دیکھتے ہیں تو پھر بڑی اس کے اندر نظر آتی ہے کہ بڑی کامیابی واقعی وہ اس کا نتیجہ بنی۔ مثلا بریلز فورڈ نے کیا کیا، انہوں نے سائیکلوں کی جو نشستیں تھیں، سیٹس تھیں، ان کا ڈیزائن کو چینج کروایا، یعنی ان کو اس طرح سے فیوریبل بنایا کہ جو سائیکل سوار ہیں تو جب وہ اس کے اوپر بیٹھیں تو وہ آسانی سے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو چلا سکیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ان کے جو سوار تھے، سائیکلسٹ تھے، ان کے مسلز کو جو درجہ حرارت ہے اس کو مناسب رکھنے کے لیے ان کی جو شارٹس ہیں ان کے اندر چینجز کیں۔ اسی طرح سے جو مساج کرنے کے مختلف طریقے تھے ان کے اندر چینجز کیں، اور نئے جیل جو ہیں وہ تاکہ مسلز کی پرفارمنس بہتر ہو جائے وہ استعمال کروائے۔ نزلہ زکام وغیرہ سے بچانے کے لیے انہوں نے سائیکلسٹ کو ہاتھ دھونے کے بہترین طریقوں سے متعارف کروایا۔ اس کے لیے انہوں نے میڈیکل فیلڈ یعنی ڈاکٹرز کی خدمات بھی حاصل کیں، اور ان کے آرام کرنے کے لیے جو تکیے تھے ان کے اندر تبدیلیاں کیں کہ تاکہ ان کی نیند جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اسی طرح سے اس نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کیں سائیکلسٹ کے لائف سٹائل کے اندر، ان کی گیم پرفارمنس کے اندر۔ تو نتیجہ کیا نکلا ان چھوٹی چھوٹی بالکل مائنر سی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کرنے کے بعد؟ جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بریلز فورڈ کے عہدہ سنبھالنے کے محض 5 سال بعد، یعنی 2008 میں بیجنگ اولمپکس میں برطانوی سائیکلنگ ٹیم روڈ اور ٹریک سائیکلنگ کے مقابلوں میں غالب رہی، جہاں انہوں نے محض مختص طلائی تمغوں میں سے ایک غیر معمولی تعداد یعنی 60% جیت لیے۔ اسی طرح سے 4 سال کے بعد اولمپک گیمز ہوئی لندن کے اندر، تو وہاں پر بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی اور 9 نئے ریکارڈ بنائے اور 7 عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ یعنی یہ بالکل وہ مائنر سی تبدیلیاں کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آئے صرف 5 سال کے اندر۔
تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اوسط درجے کے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک عالمی چیمپئن ٹیم بن گئی، وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے جن کے بارے میں پہلی نظر میں یہ خیال آتا ہے کہ ان سے پڑنے والا زیادہ سے زیادہ فرق بھی تھوڑا سا ہی ہوگا۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو یقین دلا لیتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے بڑی کامیابی کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے اقدامات ہی کرنے ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اس تصور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس وقت ان سے کچھ زیادہ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر آپ اب تھوڑے سے پیسے بچائیں گے تو کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے۔ اگر آپ 3 دن مسلسل ورزش کریں گے تو بھی آپ کا جسم شیڈول نہیں ہوگا۔ اگر آپ آج رات 1 گھنٹے کے لیے چینی زبان پڑھیں تو اس میں ماہر نہیں بن جائیں گے۔ ہم چند تبدیلیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ نتائج جلدی حاصل نہیں ہوتے، اس لیے ہم پھر سے پرانے معمولات کی طرف آ جاتے ہیں۔ مصنف اس باب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو عادات ہوتی ہیں وہ آپ کے حق میں جمع ہو کر بڑے مثبت نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت کا اجتماع، یعنی روزانہ کوئی چھوٹا سا اضافی کام کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن پورے کیریئر کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو اس چھوٹے سے اضافی کام سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں اگر علم کے حصول کی بات کریں، کوئی ایک نیا خیال، کوئی ایک نیا کانسیپٹ سمجھ لینے سے آپ کوئی اسکالر تو نہیں بن جائیں گے، لیکن اگر آپ زندگی بھر سیکھتے رہیں ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کی کایا کلپ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے تعلقات کے اندر اگر ہر انسان تھوڑے سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر لینے سے وقت کے ساتھ ساتھ وسیع اور مضبوط تعلقات کا ایک نیٹ ورک تیار کر سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے مصنف لکھتے ہیں کہ عموماً کئی گزشتہ افعال کامیابی کے لمحے عموماً کئی گزشتہ افعال کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جو کسی بڑی تبدیلی کو جنم دینے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ ہم نے ایک باب کا مختصر سا مطالعہ کیا ہے ایٹمی عادات کے اندر۔ یہ بڑے دلچسپ واقعات اور بڑی اچھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے جو مزید چیپٹرز ہیں ان کا بھی خلاصہ بیان کریں گے۔ خدا حافظ۔